بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سیکھیے تجوید اور ترجمے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص قرآن شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی کو احتراماً بوسہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں گے قرآن مجید کی پہلی سورت فاتحہ سے۔ میں آپ کو تلفظ کے ساتھ قرآن مجید سکھاؤں گی، اس کے علاوہ ترجمہ اس کا جانیں گے، اس کی شارٹ تفسیر سیکھیں گے، اور اپنی ویڈیوز میں صرف قرآن مجید کا تلفظ یا ترجمہ ہی نہیں بتاؤں گی، اس کے علاوہ بھی بہت سی دین کی خوبصورت باتیں، اسلامی واقعات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی دین کے تھوڑے بہت مسائل جو میں خود جانتی ہوں، جو میں نے سیکھا ہے خود بھی، میں کوشش کروں گی کہ وہ میں آپ تک بھی پہنچاؤں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اسی لیے جتنا مجھے علم ہے میں کوشش کروں گی کہ وہ علم میں آپ تک بھی پہنچاؤں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورت فاتحہ سے آغاز کریں گے۔ سورت فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ سورت فاتحہ مکی ہے۔ سورت فاتحہ کے بہت سے نام ہیں، جیسا کہ ان میں سے کچھ نام ہیں: ام الکتاب، ام الفرقان، کافیہ، شافیہ، وافیہ، شفا، رقیہ، نور، سورت الحمد۔ اور سورت فاتحہ جو ہے یہ اس میں بہت زیادہ شفا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو تو یہ پانی پر دم کر کے سورت فاتحہ یا مریض کے سرہانے بیٹھ کے اس کو پڑھ کے اس پہ دم کر کے پھونکیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنا تلفظ بہتر کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ سنیے۔ الحمد ہر قسم کی تعریف، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تک تمام تعریفیں کیسے پہنچتی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب کوئی انسان کسی پہاڑ، باغ، پھول یا اس دنیا کی کسی بھی چیز کی تعریف کرتا ہے تو چونکہ یہ ساری دنیا، یہ کائنات، یہ زمین، آسمان، انسان، جانور، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، تو جب ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو وہ تعریف اصل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں ہم، وہ تعریف اللہ تعالیٰ کو ہی پہنچتی ہے۔ فار ایگزامپل ہم کسی پینٹنگ کی تعریف کرتے ہیں یا ہم کسی ڈریس کی تعریف کرتے ہیں تو اصل میں وہ تعریف جو ہے وہ بنانے والے کو جاتی ہے۔ ہم تعریف تو اس چیز کی کرتے ہیں نا، لیکن حقیقت میں ہم جس کی چیز جس نے بنائی ہوتی ہے وہ تعریف اس کو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ دنیا، آسمان، یہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، تو جب ہم کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اصل میں وہ تعریف ہم اللہ تعالیٰ کی ہی کرتے ہیں، تو وہ تعریف اللہ تعالیٰ کو ہی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے رب ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ یہاں یہ بات میں آپ کو واضح کرتی چلوں کہ قرآن مجید کو صرف تلفظ سے پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ ہم لوگ اجمی ہیں اور قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں ہے تو ہمیں عربی زبان کی تو سمجھ نہیں ہے نا۔ ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، تو ہمارے جب بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جن کو تھوڑی عقل سمجھ ہو جاتی ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو کسی قاریہ کے پاس یا کسی قاری کے پاس بچے کو ڈال دیتے ہیں، تو بچہ جو ہے تلفظ سے قرآن پاک پڑھ لیتا ہے۔ الحمدللہ بچے آرام سے قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں ہمارے، ہم خود بھی تلفظ کے ساتھ قرآن پاک سیکھ جاتے ہیں، لیکن ہم عربی زبان میں ہی سیکھتے ہیں۔ عربی زبان کا مطلب تو ہمیں پتہ ہی نہیں
کہ عربی زبان کا کیا مطلب ہے، اس کا تو ہم جانتے ہی نہیں، تو اس کو ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے قرآن مجید میں، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم لوگ تو قرآن مجید کو تب ہی جانیں گے نا جب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اس کی تفسیر جانیں گے۔ جب ہم اس کا ترجمہ جانیں گے نہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف قرآن مجید کو ایک خط کی طرح بھیجا ہے، ایک خط میسیج ایک بھیجا ہے۔ ہم لوگ جب تک اس خط کو پڑھیں گے نہیں، اس کو کھولیں گے نہیں، ہمیں اس میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیے ہیں، کیا ہمیں میسیج ملا ہے، تو ہم لوگ اس پر عمل کیا کریں گے؟ اسی لیے کوشش کریں کہ قرآن مجید کو صرف تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، اس کو ہم لوگ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں، اس کی ہم تفسیر بھی جانیں، تو پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں کیا کیا احکامات دیے ہیں، کیا کیا میسیجز دیے ہیں۔ اور یہ بات میں آپ کو واضح کرتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق، ہر مسئلے کے متعلق، ہر پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ تمام انبیاء کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ ہمیں تب ہی پتہ چلے گا جب ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ جانیں گے، اس کی تفسیر جانیں گے، تو ہمیں تب ہی پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم لوگ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر پڑھنے والے، سننے والے اور سمجھنے والے کی اللہ تعالیٰ ہر پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں، روزی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی، تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔